ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنے بابا امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ اکثر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا انظر الی وجہ علی عبادہ، اے میرے بیٹی تو کیا پوچھتی ہے کہ میں حضرت علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتا ہوں؟ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، جنہوں نے حضرت علی کا چہرہ نہیں دیکھا وہ حضرت علی کا ذکر بھی کریں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ یہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو یہ ذکر جلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقام اور مرتبے سے قربان جائیے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں آپ لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کی شان میں قرآن پاک کے اندر 300 آیات نازل ہوئی ہے۔ آپ کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی ہے؟ 300 آیات نازل ہوئی ہے۔ اب اتنی بلند شان والے کے حوالے سے اگر کوئی دل میں بغض رکھے گا تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سوائے مسلمان کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی تجھ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہی ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے جو خطبے کے اندر آیا کریمہ پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول اور اس کا رسول۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، تمہارا مددگار، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، پھر وہ لوگ جو مومن ہیں اور جو امیر المؤمنین ہیں، وہ بدرجہ اولا آپ کے ولی ہیں، جو ولایت کا سرچشمہ ہے، وہ آپ کے بدرجہ عدم مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مسلک اہل سنت والجماعت یا علی مدد کا جو نعرہ لگاتے ہیں، استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کا رسول مددگار ہے، نیک بندے مومن مددگار ہے، اور مومنوں کے جو امیر ہیں، امیر المؤمنین، وہ بدرجہ اولا مددگار ہے۔ آگے ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں
کہ وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز کی ہی حالت میں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب رکوع کی حالت میں ہیں تو اس وقت بھی وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد سے نکلا ہے اور وہ چل آگے رہا ہے لیکن گردن مروڑ مروڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، مبادا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے شخص چل تو آگے رہا ہے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران ہوں اس بات پر کہ میں لوگوں سے سوال کرتا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے، میں مانگتا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے راستے میں چلتے ہوئے جاگتے ہوئے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں مسجد کے اندر گیا، وہاں پر کوئی شخص نہ تھا سوائے ایک شخص کے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور حالت رکوع میں تھا، میں نے سوال کیا اور اسی حالت میں اپنی انگوٹھی اتاری اور میری طرف پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص مجھے بتا وہ کون شخص ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے کر گیا اور فرمایا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، اس شخص نے حالت نماز کے اندر مجھے جو ہے صدقہ کیا، انگوٹھی میری طرف پھینکی۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا یہ میرے علی ہے۔ آپ نے نعرہ رسالت لگایا، نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمایا ہے بندے یہ کوئی اور شخص نہیں، یہ تو میرا علی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بظاہر حضرت علی شیر خدا حیدر